ٹھہرنے نہیں دیا. اس نے کہا آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. آپ نے فرمایا کہ اسے میرا پیغام دے دینا راہب کو کہ ضروری نہیں کہ کوئی مسافر آنے والا گناہ ہی کرتا ہے. تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آنے والا گناہ ہی کرتا ہے, آنے والا نیکی بھی کرتا ہے. یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے. خادم جب راہب کے پاس جاتا, راہب پوچھتا ہے کہ کوئی باہر آیا تھا. عرض کرتا ہے کہ ہاں ایک شخص ایک مسافر آیا تھا رات ٹھہرنے کے لیے, میں نے اسے منع کر دیا. تو راہب نے کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ اس کا نام کیا ہے. سبحان اللہ. اس کا نام کیا ہے. ملازم دوڑتا ہوا جاتا, آواز دے کر کہتا ہے کہ اے جانے والے ذرا اپنا نام تو بتا دے. اس نے کہا میرا نام میری ماں نے عبداللہ رکھا ہے مگر لوگ مجھے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ تحقیق حق چار. نعرہ غوثیہ یا غوثیہ. آفتاب نقشبند صاحبزادہ پیر کلام غوث گیلانی صاحب آستانہ عالیہ بابریہ صابریہ روحامہ شریف تاجدار صداقت زندہ باد. فرمایا کہ مجھے ابو بکر صدیق زمانہ کہتا ہے. راہب نے کہا ان سے پوچھو کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. فرمایا میں شہر مکہ سے آ رہا ہوں. انہوں نے کہا مکہ شہر کون سا جو دو پہاڑیوں کے درمیان میں ہے. فرمایا ہاں شہر مکہ وہ جو دو پہاڑیوں کے درمیان میں ہے. اس نے کہا جا کس طرف رہے ہیں. فرمایا میں ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا ہوں. جب راہب نے سارا سنا اس نے کہا کہ اگر یہ ابو بکر صدیق ہیں تو میرے پاس لے آؤ. سبحان اللہ. قریب بلایا, بلا کر بڑھا ہو چکا تھا, بڑھاپا آ چکا تھا, کمر جھک چکی تھی, آنکھوں کی پلکیں بھی جھک چکی تھی. سو ہاتھوں سے پلکوں کو اٹھا کر آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے اور ایک پرانی کتاب نکال کر کبھی اس کے اوراق کو دیکھتا ہے کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں تو پہچان گیا, آپ تو وہی ہیں, آپ تو وہی ہیں. آپ نے حیرت سے پوچھا اے راہب بتا تو صحیح, میرا نام بھی پوچھتے ہو اور کتاب نکال کر اوراق کو بھی دیکھتے ہو, پھر میرا چہرہ بھی دیکھتے ہو, وجہ تو بتا دو. اس نے کہا کہ میں نے تورات میں بھی پڑھ رکھا ہے, انجیل میں بھی پڑھ رکھا ہے, بتاؤ تیرا یار کوئی محمد ہے. سبحان اللہ. شان حضرت ابو بکر صدیق زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. اگر اجازت دے دیں ذرا اپنا کپڑا تو ہٹا دیں, میں پیٹ پر کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کپڑا ہٹا دیا تو دیکھا ایک تل کا نشان تھا. پہچان گیا. پہچاننے کے بعد عرض کرتا ہے کہ اے آنے والے تجھے مبارک ہو, اللہ نے تجھے ایسا نبی عطا کیا ہے جس کا نام محمد ہوگا. اے ابو بکر تجھے مبارک ہو کہ پوری تورات جتنی بھی آسمانی سابقہ کتب آئی ہیں, جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں, ہر کتاب کے اندر ذات مصطفیٰ کا نام بھی ہے اور مصطفیٰ کے نام کے ساتھ صدیق تیرا نام. سبحان اللہ. کیا بات, کے نام کے ساتھ تیرا نام بھی ہے. کیا بات, کیا بات. مبارک ہو تجھے مبارک ہو کہ جس مقام پر بھی ذات مصطفیٰ کا نام آیا ہے اسی مقام پر تیرا نام بھی ساتھ ہے. سبحان بکر صدیق نے جب اس کی باتیں سن کر قیام کیا, صبح کو اٹھ کر جب چلنے لگے تو راہب قدموں سے لپٹ گیا. عرض کرنے لگا کہ سرکار ابھی سے جدائی نہ دیں, میں تو 450 سال یہیں آپ کے انتظار میں بیٹھا. سبحان اللہ. میں نے تورات میں بھی
انجیل میں بھی پڑھا ہے کہ جو ذات مصطفیٰ کا یار صدیق ہوگا وہ تجارت کی گھر سے اسی راستے سے گزرے گا. یہاں عبادت کرنے نہیں بیٹھا, یہاں عبادت کرنے نہیں بیٹھا. میرا مقصد یہاں بیٹھنا فقط آپ کے انتظار میں تھا. عرض کی سرکار آپ کی زیارت کا تھا کہ آپ کی زیارت کر لوں, آپ کی دید کر لوں, آپ کا دیدار کر لوں, اسی انتظار میں تھا. اور عرض کیا سرکار پھر زندگی وفا کرے نہ کرے, زندگی مہلت دے نہ دے, چاہے زندگی آگے اختتام ہو جائے, میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب حضور کی بارگاہ میں جانا تو میرا بھی سلام سبحان اللہ. کی خدمت میں میرا سلام پیش کر کے اور حضور کی خدمت میں میرا پیغام پیش کر دیجئے گا کہ یا رسول اللہ, ایک راہب تھا جو آپ پر ایمان لے آیا ہے. قیامت کے دن جب آپ کے عاشقوں کا نام لیا جائے تو اس عاشق کو بھی اپنی فہرست میں شامل کر لیجیے. سبحان اللہ. اس کو بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیجیے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, حق چاہیے. نعرہ حیدری, یا علی, تاجدار صداقت. زندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق تجارت کر کے سو تجارت کی نہ کی, وہی خیال وہی باتیں آتی رہی. سو تجارت نہ کرتے ہوئے کچھ کی کچھ نہ کی, فوراً واپس پلٹ آئے اور ملک شام جب پہنچے, مکہ کی وادی میں جب پہنچے, شہر مکہ پہنچے تو آگے سے ابو جہل آ رہا تھا. اس نے کہا ابو جہل تجھے معلوم ہے کہ تیرے یار محمد نے کیا اعلان کیا ہے؟ فرمایا کیا کیا ہے؟ اس نے اعلان کیا ہے کہ سارے 360 سارے خدا جھوٹے ہیں, خدا ایک وحدہ لا شریک ہے. وہ بن دیکھے ان دیکھے خدا پر ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول آیا ہوں, سبحان اللہ. اور آخری رسول ہوں, اور آخری نبی اور رسول بن کر تمہارے اندر محفوظ ہو گیا. سبحان اللہ. مجھ پر ایمان لے کر آؤ. اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ خدا اس کے سامنے اعمال کا جواب دینا ہوگا اور زندگی پھر سے ملے گی مردہ ہو جانے کے بعد. بتاؤ کیا مردے پھر سے زندہ ہوں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو پلٹ کر فرمایا کہ ابو جہل ہاں مردے پھر سے زندہ ہوں گے, موت کے بعد پھر سے زندگی ہوگی. فرمایا کہ وہ خدا جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ پھر سے بھی زندگی. بے شک. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا علی, یا رسول اللہ. دوڑتے ہوئے ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ بتائیے امی جان کہ ذات محبوب مصطفیٰ کہاں ہیں؟ فرمایا وہ کوہ ابی قبیس پر ہیں. ادھر جب جاتے ہیں تو حضور بلندی پر تشریف فرما تھے. سبحان اللہ. دور سے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا تو حضور نے بازو پھیلا دیے. سبحان اللہ. دوڑ کر حضور کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور آپ نے کیا اعلان کیا ہے؟ فرمایا ابوبکر میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے, میں اللہ کا آخری نبی اور رسول بن کر آیا ہوں. عرض کیا سرکار ہم نے مان لیا, آقا ہم نے مان لیا. عرض کیا یا رسول اللہ کچھ معجزے بھی لے کر آئے ہوں گے تو کوئی معجزہ دکھا دے. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا وہ راہب نے جو تجھے سارا کچھ بتایا تھا اس سے بڑھ کر بھی کچھ؟ سبحان اللہ. یا رسول اللہ, سیدی مرشدی, یا نبی, سیدی مرشدی, یا نبی, غلام ہے رسول کے غلام, غلام یہ رسول میں موت بے قبول, جو ہونا اس کے مصطفیٰ. زندگی سبحان اللہ. فرمایا کہ بتاؤ کچھ اور بھی دیکھنا ہے؟
عرض کیا سرکار اور کچھ نہیں دیکھنا. آئے. فرمایا کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا سرکار بس آپ کو مان لیا دیکھ لیا یہی معجزہ ہے. سبحان اللہ. آواز آئی کہ یہ وہ نبی ہے اور یہ ذات مصطفیٰ وہ رسول ہیں کہ جو مکہ کی وادی میں بیٹھ کر ملک شام کی خبر رکھتے ہیں. مکہ کی وادی میں بیٹھ کر بریحہ راہب کی ساری باتیں سنتے ہیں. فرمایا دنیا تو دنیا میرے محبوب مصطفیٰ تو فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبر بے شک سبحان اللہ. بے شک حضور علیہ السلام کہ یہ واحد غلام ہیں، یہ واحد غلام ہیں کہ جنہوں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، حضور کی ذات کو دیکھ کر حضور پر ایمان لے آئے. بے شک اور حضور کا علم غیب مان کر حضور پر ایمان لے آئے. تو جو علم غیب اول دن سے جس عقیدے پر تھے تو آج ہمارا عقیدہ بھی حضرت ابوبکر صدیق سے بے شک بے شک انہی کے عقیدے پر ہے، اس لیے کہ وہ بھی حضور کے علم غیب کے قائل تھے اور مانتے تھے. آج ہم بھی حضور کے علم غیب کو مانتے بے شک بے شک سبحان. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی پاک ہیں کہ شہر مدینہ ہے، شہر مدینہ ہے. حضرت ابو سعید خدری کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو جاتے. آپ کی بچی مکہ پاک مدینہ پاک سے باہر نکل کر اپنے والد کے انتظار میں کھڑی. صحابہ کرام جب مدینہ پاک کی طرف آتے تو وہ بچی ہر ایک سے پوچھتی ہے کہ میرے بابا کو تو نہیں دیکھا، میرے والد کو تو نہیں دیکھا. صحابی جانتے تھے کہ ان کے والد شہید ہو گئے، تو بچی کا دل نہ ٹوٹ جائے اس لیے شفقت دے کر آگے بڑھ جاتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تشریف لا رہے، اس نے دیکھا تو گھوڑے کی لگام کو تھام لیا اور ساتھ چلتی جا رہی ہے. عرض کرتی امیر المومنین میرے والد کا بتا دیں، میرے بابا کا بتا دیں کہ میرے بابا کہاں ہیں. جانتے تھے کہ والد انتقال شہید ہو چکے سو کہیں بچی کا دل نہ ٹوٹ جائے، آپ دیدہ نہ ہو جائے، کہیں مغموم نہ ہو جائے، کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. سو شفقت دی. فرمایا بیٹا میرے پیچھے عثمان غنی آ رہے ہیں، ان کو پتا ہے تیرے والد کا. آگے تشریف لے گئے. حضرت عثمان غنی آتے، اس کی آپ بچی ان کی سواری کی لگام کو رکاب کو تھامتی. عرض کرتی ہے بتائیے میرے والد کہاں؟ آپ بھی جانتے تھے کہ شہید ہو چکے. سو شفقت دی. فرمایا بیٹی تسلی رکھ، میرے پیچھے علی المرتضی وہ بتائیں کہ تیرے والد کہاں ہیں. سو آپ بھی تشریف لے گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تشریف لا رہے ہیں، قریب آتے ہیں، بچی سواری کی لگام تھام لیتی. عرض کرتی ہے کہ سرکار بتائیے میرے والد کہاں ہیں؟ آپ بھی جانتے تھے شہید ہو چکے. سو آپ نے بھی وہی الفاظ جو دیگر امیر المومنین فرماتے رہے، خلفاء فرماتے رہے، صحابی فرماتے رہے، آپ نے فرمایا میرے پیچھے ابوبکر صدیق، انہیں پتا ہے تیرے والد کہاں ہے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے. بچی نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس بچی کی طرف دیکھا. اس نے عرض کیا سرکار بتائیے، خلیفۃ الرسول بتائیے کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ آپ کو علم نہ تھا، آپ کو خبر نہ تھی کہ شہید ہو چکے. میں بیٹی پریشان نہ ہو، غم نہ کر، فکر نہ کر، میرے پیچھے تیرے والد آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بابا میرے پیچھے آ رہے ہیں. یہ فرما کر آگے تشریف لے گئے. اللہ رب العزت نے اسرائیل کو حکم دیا اسرائیل واپس پلٹ جا اور حضرت مالک بن سنان کی روح کو ان کے وجود میں واپس پلٹا. سبحان اللہ کیا بات. تیری تقدیر ہے. فرمایا باری تعالیٰ عرض کی تیری تقدیر ہے، تیری تقدیر بدل جائے گی. فرمایا اسرائیل میری تقدیر بدلتی ہے تو بدل جائے، مگر یار کا یار جھوٹ. سبحان اللہ کیا بات.
کیا بات یا رسول اللہ یا رسول حق چاریہ یا علی زندہ باد زندہ باد رب کائنات نے فرمایا واپس پلٹا دے، آئے یہ کہ صدیق کی شان یہ ہے کہ جو منہ سے نکل جائے آئے وہ ہے سے پورا بے شک مالک بن سنان زندہ ہو گئے اور مدینہ پاک کی طرف آ گئے۔ آئے ہے یہ شان کس کی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے۔ بے شک اس لیے کہ جب وہ توجہ کر دیتے ہیں تو رب اسی طرف توجہ کر دیتا ہے۔ بے شک اب بتا دوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نزہت المجالس کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی اس کے گھر آتی اور مر کر گر کے وہیں صحن میں گر جاتی، مرتی ہے وہیں صحن میں گر جاتی، صبح اٹھ کر حضور کی بارگاہ میں جاتی۔ حضور علیہ السلام کی جب بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے ام المومنین حضرت سیدنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتی ہے۔ حضور گھر موجود نہ تھے، عرض کیا سرکار کہاں ہیں؟ فرمایا اے اور خاتون بیٹھ جا، حضور باہر کسی کام سے گئے۔ حضور کے انتظار میں رہی، اتنے میں حضور بھی تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے یہ ام المومنین حضرت سیدنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی شان کی مالک ہیں اور ایسا مقام رکھتی ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نماز تہجد ادا کرتے تھے، نماز تہجد ادا کرتے تھے تو کمرہ مبارک، حجرہ مبارک بڑا مختصر سا تھا کہ جب حضور سجدہ کرتے تو اشارہ کرتے، میں سمٹ جاتی، حضور پھر سجدہ کرتے۔ فرمایا یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے، جب گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے حضور نماز تہجد ادا کرتے اور نماز تہجد میں جب رکوع قیام سے رکوع میں جا کر جب کھڑے ہوتے تو مجھے اشارہ کرتے، میں اٹھ جاتی، حضور سجدہ کرتے۔ سبحان اللہ حضور سجدہ کرتے۔ یہ حضور کی محبت ہے اپنے رب سے۔ تہجد کے وقت آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت چراغ نہیں تھے، راوی لکھتا ہے کہ آپ سوئی ہوتی، حضور اشارہ کرتے، چراغ تو جلتا نہیں تھا، اندھیرا تھا، تو پھر اشارہ کیسے دیکھ لے؟ بتا دوں کہ حضور کی نسبت حاصل تھی حضرت سیدنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور کی نسبت حاصل تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جسے حضور کی نسبت ہو جائے پھر وہ سوتا بے خودی کے عالم میں نہیں، وہ بیدار رہتا۔ بے شک بے شک حضور کی اس نسبت کی فیض کی وجہ سے وہ حالت بیداری میں رہتا تھا۔ سو اشارہ دیکھ کیسے لیا؟ اشارہ دیکھ کیسے لیا؟ اندھیرا تھا، تاریکی تھی، چراغ تو جلتا نہیں تھا، تو پتہ یہ چلا۔ اور حضور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، مگر بتا دوں کہ ہاتھ سے اشارہ نہیں کرتے تھے، حضور اپنی نگاہ مصطفیٰ سے اشارہ بے شک سبحان اپنی نگاہوں سے اشارہ کرتے بے تھے۔ شک ارے اندھیرے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو اشارہ نظر کیسے آتا؟ پتہ یہ چلا